سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، دنیا آخرت میں انسان کی کامیابی کا صرف ایک راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی تعداد زیادہ ہو اور گناہوں کی تعداد کم ہو۔ زیادہ نیکیاں دنیاوی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں، اس میں حسن اور نکھار پیدا کرتی ہیں، اور زیادہ گناہ دنیاوی زندگی کو بے سکون اور بے چین کر دیتے ہیں، اور آخرت کا معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ آگے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس لیے آج کے خطبے کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائے، اپنے اوپر یہ چیز لازم کرے اور اس کا حتی المقدور خیال رکھے کہ جب میری آنکھ بند ہو تو میرے کھاتے میں نیکیوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے اور گناہوں کی تعداد کم سے کم ہونی چاہیے۔ یہ چیز اخروی کامیابی کی اساس اور بنیاد ہے۔ اسی چیز کو حد کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مختلف پیکیجز بھی رکھے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کو نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا دیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تو 700 سے بھی بڑھ کے نیکی ایک کی ہے، اور جب گناہ کرتے ہیں تو اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنا کہ کیا تھا۔ اور یہاں دیکھیے ایک اور بات کہ نیکی آپ نے کی، نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے پورے ریوارڈ کے ساتھ، لیکن گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد آپ کو 6 گھڑیوں کی مہلت دی جاتی ہے۔ میرے فرشتوں، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، میری نافرمانی کی ہے، گناہ کر لیا، اس کا یہ گناہ نہیں لکھنا، 6 گھنٹوں کی مہلت اس کو دے دو، شاید کہ پلٹ آئے توبہ کر لے۔ اگر پلٹ آئے توبہ کر لے تو گناہ نہیں لکھنا، میرے بندے کا نامہ اعمال حتی المقدور گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر 6 گھڑیوں کے بعد بھی یہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ایک گناہ لکھو جتنا اس نے کیا ہے۔ اگلی بات سنو، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کر سکا، نیکی لکھی جاتی ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا، چھوڑ دیا، پھر بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ سارے پیکیجز کیوں دیے گئے؟ تاکہ اس چیز کو پورا کرنے میں تیری مدد کی جائے کہ تیرا کھاتا گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں، گناہ کم سے کم ہوں۔ یہ پیکیجز اس لیے دی جا رہے ہیں۔ اور اگلی بات، دوسرے نمبر پہ، گناہ کو معاف کرانے کے لیے، گناہ کو مٹانے کے لیے، گناہ کو ڈیلیٹ کروانے کے لیے اپنے کھاتے سے اللہ نے مختلف ٹولز بھی دیے ہیں، مختلف اصطلاحات دی، مختلف ٹرمینالوجیز دی ہیں ہمیں۔
دو بڑی اسلام کی ٹرمنالوجیز ہیں گناہوں کو مٹانے کے لیے، ایک کا نام توبہ اور ایک کا نام استغفار ہے، کہ آپ کے کھاتے سے، آپ کے نامہ اعمال سے گناہ مٹنے چاہیے۔ لیکن پہلے نا محبت چیک کریں اللہ کی، پہلے کچھ اصطلاحات، کچھ ٹولز، کچھ ذرائع آپ کو دیے تاکہ آپ کے اندر قابلیت پیدا ہو خود کو گناہ سے روکنے کی، جیسے تقوی ہے، جیسے صبر ہے۔ یہ دو اصطلاحات ہمیں دیں تاکہ ہمارے اندر وہ قابلیت پیدا ہو، استطاعت پیدا ہو کہ ہم حد المقدور گناہ سے بچیں۔ لیکن اگر گناہ کر لیے ہیں تو پھر اصلاحات دی، توبہ استغفار کی طرف توجہ دلائی، کہا آپ کر لیے، ان کو مٹاؤ بھی مرنے سے پہلے۔ موت آئے تیرے نام اعمال میں، تیرے کھاتے میں یہ گناہ لکھے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک اور بات سنیے، ایمان تازہ ہوگا، اس کے علاوہ اللہ نے کتنا ایکسٹرا پیکج دیا بندے کو، کہ اگر بندہ زیادہ ہی اللہ کا مقرب بن جائے، اللہ کا قریبی بن جائے، اور بار بار اللہ سے شاباش لیتا رہے، اللہ کو اپنا بنا لے اور اللہ کا بن جائے، تو ایک ایکسٹرا پیکج بھی رکھا اپنے بندے کے لیے اللہ نے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کے کھاتے میں دیکھتے ہیں کہ اتنے اس کے گناہ کون کون سے رہ گئے ہیں باقی، سارے گناہوں کو اکٹھا کر کے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کتنی مدد کی جا رہی ہے آپ کی، کتنی ہیلپ کی جا رہی ہے اس اساس کو پورا کرنے کے لیے جو اخروی کامیابی کی اساس ہے، کہ آپ کے کھاتے میں گناہ کم سے کم، نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں، ہر ممکن اللہ کی چاہت ہے کہ میرے بندے کا نام اعمال گناہوں سے پاک ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا، انسان کا مزاج پتہ کیسا ہے؟ وہ گناہ کو پسند کرتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے سورۃ القیامہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ انسان چاہتا ہے، بل یرید، انسان چاہتا ہے، لیفجر امامہ، گناہ کرے۔ اس کے مزاج میں، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ یہ غلطیاں کرے گا، یہ ٹھوکریں کھائے گا، یہ گرے گا، اس کے مزاج میں یہ چیز شامل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بندے کو مارجن بھی دیے ہیں، بندے کو موقع بھی دیے ہیں، بندے کو سنبھلنے کے، بندے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے، بندے کو اللہ نے مارجن بھی دیے ہیں۔ اس لیے یہ جو دو اصطلاحات ہیں، ایک توبہ کی اور ایک استغفار کی، بڑی خوبصورت، اور اللہ رب العزت کے جو نام قرآن میں آئے ہیں، جو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، پہلا نام سنیے، عفو۔ عفو کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا، ڈیلیٹ کرنے والا، اریز کرنے والا۔ دعا پڑھتے ہیں آپ، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو، یا اللہ تو مٹانے والا ہے، تو کیا مٹانے والا ہے؟ گناہوں کو۔ تو ہمارے کھاتوں سے گناہوں کو مٹانے والا ہے، ڈیلیٹ کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے۔ تو حب العفو، تو اس مٹانے کو، اس کھاتے میں گناہ کو ختم کرنے کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنا، تجھ سے التجا کرتے ہیں ہمارے کھاتوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ عفو کا معنی پاک کرنے والا، مٹانے والا۔ اور سنیے ایمان تازہ کی اگلی بات، اللہ کا ایک نام ہے غافر۔ غافر کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈالنے والا، چھپانے والا، کہ اللہ نہ صرف عفو ہے کہ کھاتے سے گناہ مٹائے، بلکہ غافر بھی ہے، پردہ بھی ڈالتا ہے کہ دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھتا ہے۔ میرے بندے کی عزت نفس پہ، میرے بندے کے احترام پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ اللہ سے بڑھ کے بردبار کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کے تحمل والا کوئی نہیں۔ بندہ اللہ کے آگے اکڑے، اللہ کی نافرمانی کرے، اور اللہ پھر بھی اپنے بندے کی اتنی عزت و احترام کا خیال رکھے کہ لوگوں کی نظروں سے اس کے گناہوں کو بچا کے رکھتا ہے۔ کبھی ہم نے اللہ کی عزت کی اتنی پرواہ کی ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں تم اللہ کی عزت کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟
اللہ غافر ہے، اور اس کو مبالغے کے ساتھ بولا غفور، بہت زیادہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ پھر یہی اس پہ بھی بات نہیں بنی، بندے کے ایمان کو اور بڑھانے کے لیے غفور سے بھی آگے غفار، بہت زیادہ، حد ہی کوئی نہیں، اتنا پردے ڈالتا ہے اپنے بندوں کے گناہوں پہ۔ اور یہاں ایک اور بات آپ کو بڑے نکتے کی بتاؤں، شاید آپ نے کبھی سنی ہو، قرآن میں نا اکثر گناہوں کی معافی کے جو الفاظ ہیں نا، اور اللہ کی صفات ہیں گناہوں کی معافی کے تعلق سے، وہ اللہ نے مبالغے کے صیغے کے ساتھ استعمال کیے ہیں۔ مبالغے کی، کثرت کے الفاظ، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ، کثرت کا ترجمہ اس میں آتا ہے۔ غفور کا معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، تواب کا معنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ یہ کثرت اور مبالغہ کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بندہ بھی چھوٹے موٹے گناہ نہیں کرتا، اور ایک بار گناہ نہیں کرتا، کئی بار گناہ کرتا ہے۔ اور بندے بھی تھوڑے نہیں ہیں، بندے بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے معاف کرنے والی ہستی اتنی ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ معاف کرے، کیونکہ بندے تھوڑے گناہ نہیں کرتے، بندے بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت غافر ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے، اللہ تواب ہے، اللہ عفو ہے، بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ یہاں ایک اور بات، ایک اور نقطہ سنیے گا، آج بڑے علمی نقطے آپ سامنے بیان کروں گا، اپنی تعریف نہیں کر رہا لیکن سکھانے کے لیے۔ اللہ قرآن کے اندر اپنی دو صفات کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ دو صفتیں اکٹھی آ رہی ہیں۔ وجہ، جب اللہ کی دو صفات اکٹھی آ جائے نا تو ایک تیسری صفات بھی ان میں نکلتی ہے۔ جب بھی قرآن میں، آپ تفسیر کے طالب علم ہیں تو آپ نقطہ نوٹ کر لیں، جب بھی قرآن میں دو صفات اللہ کی اکٹھی جمع ہو جائے نا تو تیسری صفت وہاں نکلتی ہے۔ مثلا اللہ الغفور الودود ہے، سورہ بروج میں آتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ بخشنے والا ہے، اور الودود کا معنی اللہ محبت کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دنیا کے کسی بندے سے آپ کی انبن ہو جائے نا، غلطی ہو جائے اور آپ تھوڑی سی زیادتی کر لیں، بعد میں آپ اس سے معافی بھی مانگ لیں نا، آپ کو معاف بھی کر دے، لیکن بعد میں ایک دوسرے کا سامنا اچھے طریقے سے نہیں ہوتا، کیونکہ دل میں وہ بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کا سامنا اچھے طریقے سے نہیں ہوتا، احترام میں کمی رہتی ہے، وہ خلش باقی رہتی ہے۔ یار میری اور آپ کی تو بات ہی کوئی نہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی رحمت للعالمین ہے؟ آپ سے بڑھ کے کوئی عفو درگزر کا مالک، آپ سے بڑھ کے کوئی بردباری کا مالک انسانوں میں ہے؟ نہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وحشی بن حرب کو کہا تھا تو نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، معاف میں تجھے کر دیتا ہوں لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ کیوں جی کہا تھا کہ نہیں؟ خلش رہتی ہے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْغَفُورُ، بخشنے والا تو ہے ہی، لیکن الودود، محبتیں بانٹنے والا۔ معاف کرنے کے بعد بندے کو اللہ اپنے ساتھ لگاتا ہے، بندے کو الغفور الودود کہا، کہ یہ نہ کہنا کہ تو نے ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کیا ہے تو اللہ معاف کرنے کے بعد بھی تجھ سے منہ موڑے گا، نہیں، الودود کہا، میرے بندے میرا بن تو صحیح تو ذرا۔ انہ غفور شکور، غفور معاف کرنے کے بعد شکور قدردان ہے، اپنے بندے کی قدر کرے گا۔ پھر غفور الرحیم، غفور معاف کرنے کے بعد رحم اور شفقت بھی کرے گا۔ یہ کیوں ہے؟ کہ تاکہ یہ انسان اپنے رب کی طرف پلٹے اور بڑھے آگے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ مغفرت کو، اللہ رب العزت بخشش کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ حدیث سنی، ایمان تازہ کیجئے، نبی اسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العزت رات کو جو ہے وہ یوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، ادھر دیکھیے، یوں ہاتھوں کو، اور پھیلائے رکھتے ہیں حدیث کے مطابق، تاکہ دن کے اجالے میں جن لوگوں نے گناہ کیے رات کو موقع ہے معافی مانگ لیں، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ دن کو یوں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں جنہوں نے گناہ کیے معافی مانگ لیں۔ نبی اسلام نے فرمایا اللہ کا یہ عمل یوں جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ اللہ توبہ کو اتنا پسند کرتے ہیں، وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، میں اشارہ کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے۔ وہ شخص جو صحرا میں اپنا سامان گم کر بیٹھا، رسول اللہ نے فرمایا اس کو اس کی سواری مل گئی،
اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پہ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. یار لائق اسٹوڈنٹ ہو نا، ذہین طالب علم ہو، ٹاپر ہو تو پوزیشن لینا تو اس کی ٹیچر کو، والدین کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی اگر بیک بینچر اور جناب جو ہے وہ کند ذہن بچہ اور نالائق اگر پوزیشن لے لینا تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے پہ اتنا خوش ہوتے ہیں. نبی اسلام کی حدیث سنی اور حیران ہو جائیے. فرمایا والذی نفسی بیدی، نبی اسلام نے فرمایا اللہ کی قسم، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بکم یذنبون ویستغفر اللہ، اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو گے نا تو اللہ تمہیں ہٹا کے ایسے بندوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ معافی کو اتنا پسند کرتا ہے. یہ نہیں کہ گناہ کی سند مل گئی، اجازت مل گئی، معافی کی بات ہو رہی ہے، استغفار کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ استغفار کو اتنا پسند کرتا ہے، اللہ معافی مانگنے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافیاں مانگیں، استغفار کریں. اور آگے فرمایا سورۃ حجرات میں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ سے معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ابھی جو میری تمہید سنی اور حدیث سنی 2-3، ان سے آپ ذہن میں رکھیے اور اندازہ لگائیے کہ اللہ اتنی فیور کر رہا ہے بندے کے ساتھ، اتنی رعایت دے رہا ہے، اتنے ریلیف پیکیجز دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی جو بندہ استغفار اور توبہ کی اتنی بڑی نعمت سے غافل ہے تو ظالم نہیں تو اور کیا ہے، کہ اس کو ابھی تک استغفار کرنا نہیں آیا. سچے دل سے اپنے سچے دل سے معافی مانگی. حضرت ادھر دیکھیے گا، ہم بڑے مختلف انداز سے گناہ کرتے ہیں، بڑے مزے لے لے کے گناہ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک گناہ بخشوانے کا ڈھنگ نہیں آتا ہمیں. گناہ کرتے ہوئے بڑے ہمارے پاس داؤ پیج ہیں، بڑے طریقے ہیں، بڑے فن ہیں ہمارے پاس گناہ کرنے کے. ذرا اپنی قسمت پہ روئیے، ذرا کتنی بھول ہوگی ہم سے، کتنے بڑے خسارے میں رہے ہم کہ گناہ کرنے کے لاکھوں فن ہیں ہمارے پاس اور معافی مانگنے کا ایک طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا. آپ کو دکھایا نہیں جاتا لیکن آپ اپنے کھاتے کھول کے دیکھیے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اور نیکیاں کتنی کوئی ہیں. اخروی کامیابی کی اساس یہ ہے کہ انسان کے کھاتے میں گناہ کم سے کم اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں. یہ ہمارے آج کے خطبے کا مین میسج اور پیغام ہے. لیکن یہ ہے کہ استغفار کا اور توبہ کا احساس بندے کے دل میں پیدا ہو. ہمارے اندر احساس ختم ہے. اتنی بڑی بڑی گٹھریوں گناہوں کے لیے پھرتے ہیں اپنے کندھوں پہ، لیکن کوئی پرواہ تک نہیں ہے، کوئی احساس نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ندامت نہیں. یار ادھر دیکھیے گا ذرا، بزنس مین آدمی ہے، ایک دفعہ کی ڈیلنگ میں اگر 10 روپے کا 1000 روپے کا نقصان ہو جائے نا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، مجھے لاس ہو گیا ہے. یار تمہارے آخرت کے کھاتے میں دیکھ کتنے نقصان کے دھبے ہیں، ان پہ کبھی کسی کو بی پی ہائی نہیں ہوا، کبھی کسی کی ڈپریشن نہیں ہوئی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے، وہ کہتے ہیں انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، اور لوگوں تم ایسے اعمال کرتے ہو جن کو تم بال کے برابر سمجھتے ہو معمولی سے. یہ انس کن کو کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں، 2023 میں بیٹھے پاکستانیوں کو نہیں کہہ رہے انس. انس تابعیوں کو کہہ رہے ہیں، تابعین کو جو نیک بندے تھے ان کو کہہ رہے ہیں، او بندو اللہ کے تم ایسے اعمال کرتے ہو، ایسے گناہ کرتے ہو جن کو تم بال کے برابر معمولی سمجھتے ہو. ان کننا لنعدها علی عہد النبی من الموبقات، جن اعمال کو، جن گناہوں کو ہم رسول اللہ کے زمانے میں مہلک ترین گناہوں میں شمار کرتے تھے، ان کو تم معمولی سمجھتے ہو. یہ انس تابعین کو کہہ رہے ہیں. آج اگر انس رضی اللہ تعالیٰ ہمارے زمانے میں ہوتے اور ہر وقت سود خوری، ہر طرف جب وہ حرام خوری، فحاشی اور یعنی نظروں کی آوارگی، بے حیائی کو دیکھتے تو کیا کہتے حضرت انس؟ جبکہ ہمارے اندر ابھی تک احساس جاگتا ہی نہیں ہے. نبی اسلام نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ، نبی اسلام نے مومن بندہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک پہاڑ ہے اس کے کندھوں پہ، ابھی گرے گا اس کے اوپر. اور ایک منافق بندہ بے حس، جس کی حس مر گئی ہے،
وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے ناک میں مکھی بیٹھی ادھر کی چل ماحول کوئی مسئلہ ہی نہیں. احساس ختم ہے. اور جس بندے کے دل میں احساس ختم ہو جائے وہ کبھی بھی اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا. کیونکہ توبہ وہ کرے گا، گناہوں کو مٹوائے گا وہ جو بندہ احساس رکھتا ہے. یار آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے گھر کی چار دیواری میں آپ کے ہوتے ہوئے دن رات اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ایمانی غیرت نہیں جاگتی؟ آپ کا پلاٹ ہے، آپ کے نام گھر ہے، آپ کی رجسٹری ہے، آپ کا قبضہ ہے، آپ کی ملکیت ہے، اور آپ کی ملکیت میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی چار دیواری میں اللہ کی نافرمانی دن رات ہو رہی ہو، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، کیا دل کامتا نہیں ہے؟ کہاں چلا گیا وہ احساس؟ کہاں چلی گئی ایمانی غیرت؟ گھر کے سربراہ ہو، اپنی اس سیٹ کا فائدہ اٹھاؤ، اپنے گھر کو حسنات کا، نیکیوں کا گہوارہ بناؤ. قرآن و حدیث کی خوشبوئیں پھیلنی چاہیے محلے میں آپ کے گھر سے. یہ احساس ہے. اور یہ دیکھیے گا قبیلہ جوہینہ کی عورت نے گناہ کر لیا، بدکاری کی امید سے ہوگی، اس گناہ کی وجہ سے رسول اللہ کے پاس ہی کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے. کہا چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو پھر آنا. پیدا ہوا پھر آئی، کہا نہیں ابھی اس کو کھلاؤ پلاؤ پھر آنا. بار بار رسول اللہ کی کوشش یہ تھی کہ اس کو ویسے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اس کو رجم نہ کیا جائے. لیکن آخری حد تک اس کی ندامت دیکھی، اس کا احساس دیکھی، آخری حد تک رسول اللہ کے پاس آتی رہی. یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معافی چاہیے، مجھ پہ حد لگائیے. جب اس پہ حد لگائی گئی رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو زانیہ بدکار عورت تھی، آپ نے جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو رسول اللہ کے کلمات سنیے، اس عورت کا احساس اور عورت کی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے رسول اللہ نے یہ جملہ بولا. آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ اگر 70 گناہگاروں میں بھی تقسیم کی جائے اللہ ان سب کو معاف کر دیتا. کیوں؟ اس کے اندر احساس تھا، ندامت تھی، شرمندگی تھی. اس کی شرمندگی اللہ کو پسند آئی ہے، اس کی ندامت اللہ کو پسند. کون بندہ گناہ نہیں کرتا؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جس کے اندر ندامت اور شرمندگی ہو. گناہ حضرت آدم نے بھی کیا تھا، گناہ حضرت آدم نے بھی کیا تھا، اور گناہ ابلیس لعین نے بھی کیا تھا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت آدم نے احساس ندامت اور احساس شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی، اور ابلیس اکڑتا رہا اللہ کے سامنے. فرق صرف اتنا ہے، گناہ دونوں سے ہوا تھا. اس لیے انسان اپنے گناہوں پہ انسان جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، اور اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی. یہ نا آج کا موضوع میرے طرف دیکھیے گا، لمبی چوڑی تمہید اور لمبے چوڑے دلائل کا کیا کروں میں یہاں پہ. آج کا جمعہ رکھا ہی اس لیے ہے، دو مقصد ہے. آج آپ کو پتہ نا کہ رمضان چند گھڑیوں کا مہمان رہ گیا. آج مغرب کا جو ہے وہ سورج غروب ہوگا آج کے دن کا، تو رمضان ختم ہے. تو اس لیے موضوع رکھا ہے ہم نے دو وجہ سے. پہلی وجہ، اسلام کا ایک اصول ہے کہ ہر عبادت کے اختتام پہ استغفار کا حکم دیتا ہے. اسلام کا اصول ہے. آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اللہ اکبر، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہر عبادت کا اختتام استغفر اللہ کے ساتھ. حج آپ نے کیا تو قرآن کہتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. حج مکمل ہو گیا، اب استغفار کثرت سے کرو. چلو باقی چیزیں چھوڑیں، رسول اللہ کا جو مشن تبلیغ تھا، نبوت کو پیغام پہنچانا، اتنا بڑا مشن، جب اسلام مکمل ہوا، تبلیغ مکمل ہوئی، رسول اللہ کی ذمہ داری مکمل ہوئی، آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے رسول اللہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اب آپ کی ذمہ داری آخری سانس تک یہ ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. استغفار کیجئے. عبادت کا اختتام استغفار کے ساتھ. رمضان میں آپ کی تراویح مکمل ہوئی، آپ کا قرآن مکمل ہوا، اب آخری گھڑیوں میں استغفار کثرت سے. اعتکاف والے بھائی اللہ آپ کا اعتکاف قبول کرے، بڑے خوش قسمت ہیں آپ. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں. آپ سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہے؟
لیکن آخری لمحات کو قیمتی بنائیے، اللہ سے معافی مانگیے، استغفار کثرت سے. آج شام تک گنتی نہیں ہونی چاہیے کتنی دفعہ آپ نے استغفار کیا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. جتنی دفعہ عربی کے کلمات نہیں آتے اردو پنجابی میں کہنے لگ جا، اللہم اغفر، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. جتنی دفعہ بول سکتا ہے بول. اور ویسے بھی آج جمعہ عصر کی نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے. آپ کے جو ہے وہ روزے مکمل ہوئے ہیں، آپ نے ساری زندگی قربانی دی ہے، آپ نے جو ہے وہ بڑی محنت کی ہے رمضان میں. اب اللہ سے استغفار کیجیے. آخری لمحات نا، رات کو بھی ہم نے درس میں بات کی تھی، آخری لمحات نا بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ہم نے مثال بھی دی تھی کہ ایک اگر کھلاڑی ریس میں دوڑ لگا رہے ہیں تو اگر وہ شروع میں بڑی محنت کر رہا ہے اور خوب بھاگا ہے اور اینڈ میں جا کے جب وہ ڈھیلا پڑ جائے اور آہستہ بھاگنے لگ جائے تو کیا خیال ہے جیت سکتا ہے؟ وہ پیچھے رہ جائے گا، ہار جائے گا. یہ آخری لمحات بڑے قیمتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں قرآن مکمل ہو گیا تو رمضان مکمل ہو گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ راتیں ختم ہو گئی ہیں تو رمضان مکمل ہو گیا ہے. حضرت جی ابھی سے لے کے مغرب کی اذان تک بڑا قیمتی وقت ہے. جس نے سارے رمضان کچھ نہیں کیا، نکمی پوزیشن رہی ہے اس کی عبادت کی. یہ آخری لمحات میں گر جائے اللہ کے سامنے اور منا لے اللہ کو، معافی مانگ لے. اللہ کی قسم معافی مانگے گا تو اللہ کہیں گے صبح کو بولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بولا ہوا نہیں کہتے. دیر آئے درست آئے، مناؤ اپنے رب. یہ آخری لمحات بڑے قیمتی ہیں. میں نے رات کو بھی بات کی تھی کہ کئی ائمہ تراویح کو، امام تراویح تک کو میں نے دیکھا ہے 27ویں رات کو 29ویں رات کو قرآن مکمل کیے، پھر بازاروں میں فضول گشت کر رہے ہیں، سیر سپاٹے ہو رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، جبکہ یہ آخری لمحات جو ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بندے پہ کہ منزل قریب رہ گئی اور ڈھیلا پڑ گیا. ابھی تو منزل بالکل قریب ہے. اس لیے انسان اپنے آپ کو مستعد کرے، ایکٹیو کرے ان آخری لمحات میں، اور کثرت سے جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگے اور استغفار کرے. حضرت جی یہ وقت جو ہے وہ من پسند ویڈیوز دیکھنے کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا سکرولنگ کا نہیں ہے، یہ وقت بازاروں میں گھومنے کا نہیں ہے، یہ وقت دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا نہیں ہے. یہ وقت استغفار کا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے. جتنی ہو سکے اللہ سے معافی مانگیے. دروازہ کھٹکھٹائیے اللہ کا، گر گڑائیے اللہ کے سامنے، گریے اللہ کے سامنے. اور یہ ایک اور بات، دوسری وجہ یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے. رسول اللہ نے لعنت کی اس پہ، جبریل کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت حدیث کی روشنی میں. اس بندے پہ لعنت کی گئی جو بندہ اس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا. ان آخری لمحات میں اتنا تو کر سکتے ہیں یا اللہ کہ رمضان ختم ہونے والا ہے، میرے کھاتے میں گناہ نہیں ہونا چاہیے. گرو اللہ کے سامنے، یار 10 منٹ رو لے اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے رونا یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. جب سے ہماری آنکھیں خشک ہوئی نا تب سے ہمیں سکون کا رستہ ختم ہو گیا ہمارے لیے. جب سے یہ آنسو مٹے ہیں تب سے انسان ایک حیوانی طرز پہ زندگی گزار رہا ہے، درندہ بن گیا ہے. کیوں؟ آنکھیں خشک ہیں. صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ من نجا، پریشانی سے نجات کیسے ملے گی؟ دل بجھا بجھا رہتا ہے، نجات کیسے ملے گی؟ مجھے کوئی نسخہ دیں. آپ نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، میرے صحابی اپنے گناہوں پہ، اپنی خطاؤں پہ رویا کر. یہ بہت بڑی بھول ہوگی ہم سے، ہم نے بھولا ہوا، ہم نے یہ سبق بھلا دیا ہے. آئیے میرے ساتھ ہم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں. یہی سبق ہے کہ ہم نے استغفار جیسی ایک عظیم نعمت سے منہ موڑ لیا ہے. ہمارے پاس ہر قسم کی نعمت ہے، گھر اپنے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، بزنس ہیں، کاروبار بڑے عروج پہ ہیں، ہر قسم کی نعمت. اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کچھ نعمت ہیں، لیکن استغفار جیسی نعمت نہیں ہمارے پاس. استغفار جیسے عظیم ہتھیار کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یار مجھے افسوس ہوتا ہے اس بندے پہ کہ وہ بیچارہ مالی مشکلات میں گرا ہوا ہے اور ایسے اس تنگی حالات نے اس کو پیس کے رکھ دیا ہے، لیکن اس کی
زندگی میں استغفار نہیں ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے اس بندے پہ جس کے پاس بیٹا نہیں ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اور اس کی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں استغفار نہیں ہے. بڑا افسوس ہے اس کی غفلت پہ. یار آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے، آپ کاروباری مشکلات کا شکار ہیں، آپ سینکڑوں جو ہے وہ کرائسس ہیں آپ کی زندگی میں، آپ جو ہے وہ بالکل پریشان ہو کے گر گئے ہیں، تو آپ کی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں استغفار ہونا چاہیے. ایک دن میں ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 500 دفعہ استغفار، استغفر اللہ بول لے. پھر دیکھ اللہ کیسے حالات بہتر کرتا. اب وقت ساتھ نہیں دیتا، وگرنہ میرے پاس بڑی موٹیویشنل سٹوریز بھی تھی استغفار کے حوالے سے. ایک کتاب ہے عربی زبان میں علاج الذنوب، اس میں ایک عورت کا قصہ لکھا ہے، سچا واقعہ. اس عورت کا نام ام یوسف ہے. کہتی ہیں میں 15 سال ہوگی میری شادی کو، ابھی تک بے اولاد تھی. ایک دن مسجد میں گئی، مولوی صاحب جو ہیں وہ استغفار کی فضیلت اور اہمیت بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہر مشکل کا حل استغفار میں ہے، ہر مصیبت کا حل استغفار میں ہے. تو میں کہنے لگی میری زندگی کی سب سے بڑی جو چاہت اور تمنا اور مشکل ہے کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں. میں نے تب سے استغفار کرنا شروع کر دیا، روز 100 دفعہ 200 مرتبہ 300 دفعہ اللہ سے معافیاں مانگتی رہی. پھر ابھی 6 ماہ نہیں، کہتی ہیں 6 ماہ نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امید سے کر دیا. 6 ماہ کی محنت کے بعد کہ استغفار کیا میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا جس کا نام میں نے یوسف رکھا، اور اب میرا نام ام یوسف. یہ ہوا نا استغفار. میں کہتا ہوں جس عورت کا خامن دنیا سے چلا گیا اس عورت سے بڑھ کے مشکلات کا شکار کوئی نہیں. کہ خامن فوت ہو گیا، 3-4 بچے اور عورت بیوہ، اس کے لیے قیمتی نسخہ یہ ہے استغفار. کثرت سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. اور نبی انبیاء کرام جب اللہ سے کچھ لینا ہوتا تھا نا تو سب سے پہلے معافی مانگتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا آپ نے پڑھی ہوئی ہے. اللہ سے جب مانگنا چاہنا کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. یا اللہ پہلے مجھے معاف کر، پھر ایک ایسی بادشاہت دے جو کسی کو نہ دی. پہلے معافی مانگی اللہ سے. اس لیے آخری بات سنیے گا، امام قتادہ کہتے ہیں ان ھذا القرآن یدل علی دائکم ودوائکم. لوگوں یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماریوں کے حوالے سے بھی بتاتا ہے اور تمہاری ان بیماریوں کی شفا بھی بتاتا ہے. اور تمہاری سب سے بڑی بیماری یہ گناہ ہیں اور ان کی شفا استغفار ہے. اللہ سے کثرت سے معافیاں مانگیے، دور کیجیے اپنے آپ سے ان گناہوں کو، یہ بہت بڑی بیماری ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ، بات سنیے گا، اپنی معروف کتاب الوابل الصیب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا اور مجھے آگے پوچھتا ہے کہ حضرت جی یہ بتائیے کہ ایک بندہ کو تسبیحات کی زیادہ ضرورت ہے یا استغفار کی زیادہ ضرورت ہے؟ یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، دیگر اذکار زیادہ کروں یا صرف استغفر اللہ زیادہ کروں؟ کہتے ہیں فوراً میرے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے وہیں پہ بول دی. میں نے کہا یہ بتاؤ ذرا، میلا کچیلا کپڑا ہو اس کو صابن کی اور اس کو سرف کی اور گرم پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یا خوشبو یا عطر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ اس نے کہا میلا کچیلا کپڑا ہے تو پہلے اس کو دھوئیں گے، صابن کی ضرورت ہے، گرم پانی کی ضرورت ہے. تو کہا ہمارے دل بھی گناہوں سے گندے ہیں، آلودہ ہیں، دبے ہیں گناہوں کے. پہلے اپنے آپ کو استغفار کے ذریعے سے گناہوں سے پاک کر، پھر اوپر تسبیحات کی خوشبو لگا. کہتے ہیں میں نے بات تو کر دی لیکن بعد میں احساس ہوا کہ کتنی قیمتی بات مجھ سے اللہ نے کرا دی. فوراً گیا اپنے استاد کے پاس، امام ابن تیمیہ کے پاس، جا کے کہا استاد جی مجھے جو ہے وہ ایک سوال پوچھا گیا، میں نے یہ جواب دیا ہے. تو استاد جی کہنے لگے تمہاری اس بات سے میں بھی سوچ میں پڑ گیا ہوں، ہمیں تو جتنے ہمارے گناہوں پہ زنگ ہے زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، زیادہ اللہ سے معافیاں مانگنے کی ضرورت ہے. اس لیے استغفار کثرت سے کیجئے. نبی اسلام نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا. جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے اس کے لیے نسخہ ہے، سن لیجئے. اللہ رب العزت ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا رستہ اللہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں جو استغفار کثرت سے کرتا ہے. لیکن میں آخری جملہ بالکل استغفار پہ درس دے رہا ہوں. یہاں کوئی بڑے بڑے گناہوں والے نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں روشن ستارے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں. یہاں کوئی نہیں ہے جو قاتل ہیں، نعوذ باللہ، زانی ہیں، شرابی ہیں. لیکن گناہ یہ یاد رکھیے گا، استغفار صرف گناہ سے نہیں ہوتا.
یہ جملہ سنیے گا، استغفار صرف گناہ سے نہیں ہوتا. آپ کو کس نے کہا کہ استغفار صرف گناہوں سے کرنا ہے؟ حضرت جی وہ نیکی جس میں مزہ نہیں، وہ نیکی جس میں لطف نہیں، وہ نماز جس میں خشوع خضوع توجہ نہیں، وہ صدقہ جس میں اخلاص نہیں، اس سے بھی توبہ کیجئے، نیکیوں سے بھی استغفار کیجئے. ایسی نیکیاں جو اصل نیکیاں نہیں ہیں. اور اللہ کو استغفار وہ پسند ہے جو دل سے استغفار کیا جائے، گناہوں کو چھوڑ دیا جائے. جو بندہ گناہ بھی کیے جا رہا ہے اور اللہ سے معافیاں بھی مانگے جا رہا ہے، کس منہ سے اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے؟ اللہ سے استغفار بھی کرتا ہے اور ساتھ میں سودی معاملات بھی اس کا چل رہا ہے، نظروں کی آوارگی اور بھی اس کی چل رہی ہے. جیلی استغفار ہے اس کا، غیر سنجیدہ استغفار ہے. کس منہ سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے وہ؟ پہلے اپنے گناہ کو چھوڑے، اپنے گناہ کو ترک کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے. تو یہ چند کلمات تھے استغفار کے متعلقہ. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک صاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں اس دفعہ الحمدللہ عید کی نماز کا اہتمام باہر گراؤنڈ میں کیا گیا ہے. یہ باہر بالکل جو قبلہ کی پارک ہے، اس میں انشاءاللہ انتظام کریں گے سارے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مسلح وغیرہ لے کے آئیں. 6 بجے انشاءاللہ ٹھیک ہماری نماز کھڑی ہوگی اور بالکل جو ہے وہ شارٹ جو ہے وہ درس ہوگا، کوئی لمبا خطبہ نہیں ہوگا. تقریباً 6 بجے آپ کو جو ہے وہ فری کر دیا جائے گا. 6 بجے ہم شروع کریں گے، 6:30 تک انشاءاللہ فری کر دیا جائے گا. ویسے بھی گرمی کا موسم ہے، تو آپ کا آنا اللہ مبارک کرے. ہماری عبادات کو اللہ قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ مرد و خواتین دونوں کا انتظام ہے. اپنے مسلح لے کے آئیے گا. ہاں اگر بارش وغیرہ کی صورت بن گئی تو پھر مسجد میں یہی پڑھیں گے انشاءاللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.